یہ آپ دیکھتے بھی جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے بات بھی کرتا رہوں گا. جس نے جو چیز سمجھنی ہے وہ وہیں پہ ویڈیو پاز کر کے سمجھ سکتا ہے. ساتھ ساتھ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ ہر آئینی ترمیم سے کون سا فائدہ حاصل کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید کچھ ڈیولپمنٹ سے بھی آگاہ کرتا ہوں. بلوچستان بار کونسل نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. بلوچستان بار آپ کو پتہ ہے نا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے گھر کی بار ہے. قاضی فائز عیسیٰ خود بلوچستان سے ہے. بلوچستان بار کونسل لکھتی ہے کہ بزور جبر ممبران پارلیمنٹ کی گرفتاری، ان کی فیملی کے اور بچوں کو اغوا کرنے اور فرد واحد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے آئینی عدالت بنانے، سپریم کورٹ جوڈیشری کے اختیارات میں کمی کرنے اور من پسند فیصلے حاصل کرنے، دور طاقت آئین میں ترامیم کر کے سویلین کی فوجی عدالت کے ٹرائل سمیت جوڈیشل کمیشن کی ساخت کو خراب کرنے اور جوڈیشری میں من پسند ججز کو تعینات کرنے کے من پسند فیصلے حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے ججز کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹرانسفر کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اسے دنیا تاریخ میں بدترین آئینی ترمیم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. بیان میں کہا کہ موجودہ آئینی ترامیم ماضی کے مارشل لا دور میں کی جانے والی LFO PCO سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اور آزاد عدلیہ پر قدغن لگانے کے مترادف ہیں. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ موجودہ آئینی ترامیم میں سیاسی اور جمہوری پارٹیوں کے کردار کی حمایت بھی افسوسناک ہے. بیان میں یہ بھی کہا کہ دنیا بھر میں آئینی اقدامات ترامیم سے قبل پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے. ملک کے مفاد اور عوامی مفاد کو مد نظر رکھ کر آئین میں ترامیم کی جاتی ہیں. بدقسمتی سے حالیہ الیکشن میں مسلم لیگ، پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی پارٹیوں نے اس الیکشن کو تاریخ کا دھاندلی شدہ الیکشن قرار دیا. جیتے ہوئے امیدواروں کی جگہ فارم 47 والوں کو کامیاب قرار دیا. ان پارٹیوں نے خفیہ اداروں کے اوپر اربوں روپے لینے کا الزام لگایا. آج ان ممبران سے آئین میں ترامیم کر رہے ہیں. بیان میں کہا کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب اپنی ذاتی فائدے کے لیے سپریم کورٹ جیسے ادارے کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. تاریخ اس کو ایک بدترین چیف جسٹس کے نام سے یاد رکھے گی. بیان میں مزید کہا کہ بلوچستان بار کونسل ملک بھر کے وکلاء تنظیموں کے ساتھ مل کر آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے اور ملک گیر احتجاج کریں گے. تو بلوچستان بار کونسل کی طرف سے ایک بڑا رد عمل آ گیا ہے. جیسے میں نے آپ کہا تھا، اور اب آپ یہ جائزہ لیں، ترمیم آپ کے ساتھ چل رہی ہیں کہ کون کون سی ترمیم سے کیا کیا حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو بلوچستان بار کونسل کا رد عمل آ گیا ہے. پاکستان بار کونسل کے سپریم کورٹ بار کے جو ممبرز ہیں انہوں نے ایک سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے It is prayed that the separation of powers and independence of judiciary and its powers and functions to enforce the fundamental rights be kindly declared at sacrosanct under the Constitution and beyond the power of competence of the Parliament to withdraw, interfere or tamper with in any manner whatsoever. یہ پریئر کی گئی ہے سپریم کورٹ بار کے ممبران کی طرف سے، جس میں عابد زبیری بھی شامل ہیں، سید رفاقت حسین شاہ بھی شامل ہیں اور لوگ بھی کچھ ہیں. کہ جو بنیادی چیز ہے نا، ایک سیپریشن آف پاور ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، اس کے اوپر آپ ایک فیصلہ دے دیں کہ اس کے حوالے سے کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. یعنی سیپریشن آف پاور خراب نہیں کی جا سکتی. یعنی ٹریکاٹمی آف پاور ہے نا، کہ مقننہ ہے، ایگزیکٹو ہے، عدلیہ ہے، یہ جو ریاست کے پلرز کہہ لیں ہیں جو بھی، ان کو سیپریٹ رکھنا. یہ نہیں کر سکتے کہ عدلیہ کو آپ ایگزیکٹو کے نیچے دے دیں یا ایگزیکٹو کو عدلیہ کے نیچے دے دیں. ہر کسی نے اپنے ڈومین میں کام کرنا ہے. پریئر یہ کی گئی ہے کہ آپ یہ فیصلہ دے دیں کہ ایسی کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی جو عدلیہ کی آزادی کو سلب کرے. ایسی کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی جو سیپریشن آف پاور کو سلب کرے. ساتھ ساتھ آپ یہ چل رہا ہے، یہ دیکھیں ہر آئینی ترمیم سے کیا حاصل کر رہے ہیں. نمبر 2 انہوں نے کہا it is further prayed that the proposed amendment sought to be introduced through the bill be declared ultra vires the basic scheme of the constitution principle of separation of powers, independence of judiciary and fundamental rights enshrined. تو ایک تو آپ ان پہ قدغن لگائیں کہ آپ ان معاملات میں ترمیم کر ہی نہیں سکتے. دوسرا، یہ جو ترمیم سامنے آئی ہیں ان کو الٹرا وائرس قرار دیں، یعنی آئین کے خلاف ان کو قرار دیں. یعنی آئین کی جو سکیم ہے